امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، وحشی۔ صوبیہ اور آصف کے والد ان کے بچپن میں ہی ایک انتقال کر گئے تھے۔ جہاں صوبیہ کے والد نے اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ لڑکی ہونے کی وجہ سے بدسلوکی کی، وہی آصف اپنے باپ کو ان کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ دونوں بچوں کی زندگیوں میں بیرونی اور اندرونی طور پر خاصے سخت موڑ آتے ہیں۔ آصف کی والدہ نے اپنے بیٹے کی مالی مدد کے لیے دوبارہ شادی کر لی اور آصف کے رضاعی بھائی عامر کی دیکھ بھال میں خود کو وقف کر دیا۔ کچھ سال گزرتے ہیں اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آصف ایک وحشی آدمی بن گیا ہے جو اپنے سوتیلے باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور زندگی میں دوسروں کی طرف سے بدسلوکی اور محبت کی عدم موجودگی کی وجہ سے اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے، جبکہ صوبیہ ایک خود غرض لڑکی بن جاتی ہے جو اپنی زندگی کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیتی ہے اور اپنے والد کی موت کے بعد زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، پری ذات۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری ذات کے گرد گھومتی ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے وہ ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے، جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری ذات ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں، صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، جو بچھڑ گئے۔ جو بچھڑ گئے ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے کرنل زیڈ فروخ کے ناول بچھڑ گئے سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس سیریز کو H2 فلمز نے پروڈیوس کیا ہے۔ حسام حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور علی معین نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں وحاج علی، مایا علی اور طلحہ چاہور شامل ہیں اور 1970 اور 1971 میں ترتیب دیا گیا۔ جو بچھڑ گئے ڈرامہ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ بشمول ڈھاکہ کی آزادی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 14 اقساط ہے۔ نمبر 7، ہم کہاں کے سچے تھے۔ ہم کہاں کے سچے تھے اسود، ایوب، مہرین منصور اور مشال طاہر، 3 سگے کزنز کے گرد گھومتا ہے۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال خوبصورت اور امیر ہے اور مہرین غریب ہے اور شکل میں بھی بس ٹھیک ٹھاک ہے۔ تینوں بچپن میں بہترین دوست تھے۔ مہرین کی نانی اس سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد منصور کو اس کی بیوی رابعہ نے منشیات خریدنے کے لیے فروٹ اور اس کے زیورات چرانے کے جرم میں پکڑ لیا۔ وہ اسے چھوڑ دیتی ہے اور اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ مہرین کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور جو مہرین سے بہت محبت کرتا ہے، اپنی بیٹی کے ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہونے کا خیال برداشت نہیں کر پاتا اور ہیروئن کی زیادتی سے خودکشی کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، گگی۔ یہ پرجوش محبت اور زبردست نفرت کی کہانی ہے جو تقسیم کے پرتشدد خونی بغاوت کے خلاف ترتیب دی گئی ہے۔ ایک خوبصورت اور نوجوان ہندو لڑکی نرملا، جس کا خاندان جلندھر سے پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ میں اپنے آبائی گاؤں ملک وال آیا تھا، اس کی شادی سے ایک رات پہلے سندھی وال کے ایک مسلمان نوجوان رشید نے اپنے خاندان کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے اسے اغوا کر لیا۔ نرملا کا خاندان تباہ ہو گیا ہے اور اس حادثے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی چھوٹی بہن نکی کی شادی نرملا کے منگیتر تخت چند سے کر دی جو سوڈھی وال کا رہنے والا ہے۔
جہاں نکی اور تخت چند اپنی جبری شادی پر پریشان ہیں، وہیں اس کی نرملا کو تنہائی اور رشید کے خاندان کی شدید نفرت کا سامنا ہے۔ اس ڈرامے کو ٹی وی ون پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، دیار دل۔ دیار دل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ دیار دل ایک غیر فعال خاندان کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے، جس کی قیادت آغا جان اور اس کے پوتے ولی اور فرح کرتے ہیں۔ کہانی کو بڑے سیریلائزڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ولی اور فرح کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے، جو اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے عہد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جو آغا جان کے بڑے بیٹے بہروز کی وجہ سے بہت پہلے ٹوٹ گئے تھے، جب اس نے اپنی درینہ محبت کی شادی کے لیے اپنی طویل منگنی ختم کر دی تھی۔ اس ڈرامے کو مومنہ دریت پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول دیار دل سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ حسیب حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، بن روئے۔ صبا اپنے بہترین دوست اور کزن ارتضیٰ کی محبت میں دیوانی ہے۔ صبا اور ارتضیٰ ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور ارتضیٰ صبا کا بہت خیال رکھتا ہے۔ صبا ایک ایکسٹروورٹ ہے جو زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتی ہے اور ارتضیٰ سے اپنی تمام بچگانہ مطالبات کو پورا کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ ارتضیٰ خوشی سے سب کچھ کرتا ہے جو صبا مانگتی ہے اور اسے خوش دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ارتضیٰ نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ صبا یہ سن کر ناخوش ہوتی ہے اور ارتضیٰ پر غصہ کرتی ہے۔ ارتضیٰ نے صبا سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ 2 سال میں واپس آئے گا۔ ارتضیٰ امریکہ چلا جاتا ہے اور وہاں پڑھتے ہوئے اپنی کزن سمن کے لیے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول بن روئے آنسو سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ حسام حسین نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید، ماہرہ خان، آرمینہ رانا خان اور جاوید شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے، جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برٹش انڈیا میں قائم ہونے والی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے، جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور تقسیم ہند کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے۔ اپنے ہی خاندان کے بڑھ جانے کے بعد آزمائشوں اور مصیبتوں کو پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے۔ محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، احد رضا میر، سجل علی، احسن خان، ہیرا مانی اور سونیا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی 2 بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخرکار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ہم سفر۔ ہم سفر ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، ایک سماجی کارکن جو انسانی حقوق کی ایک NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر، جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔
میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔